السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. ہمارے مرحومین اور والدین کے گناہ معاف فرما. حاضرین کے حوائج شریعہ کو پورا فرما. حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمات خاص کو نازل فرما. حاضرین کے گھروں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ. پروردگار جن حضرات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے پر فرما. امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہے پروردگار اپنی جانب سے اس کی محافظت فرما. پروردگار شہدائے کوئٹہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے ڈیر اسماعیل خان، دیگر جس جس مقام پر جو شہید ہے پروردگار اسے شہدائے کربلا کے ساتھ معشوق. پروردگار مکتب اہل بیت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس ادارے کو تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، آپ کا وقت انتہائی قیمتی ہے. کوشش کروں گا اپنے مقررہ وقت کے اندر موضوع کی مناسبت سے چند ایک معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کریں. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو ٹچ کروں، مجلس کی اہمیت کے حوالے سے دو ایک احادیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جس مجلس میں
آپ اور ہم موجود ہیں اس مجلس میں صرف غیر معصوم شخصیات ہی نہیں آتی، آپ کے پہلو میں کہیں معصوم چیزیں اور شخصیات روایات میں ملتا ہے۔ اس مجلس سید الشہداء میں ملائے اعلیٰ سے ملائکہ بھی جوق در جوق تشریف لاتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر جب یہ ملائکہ اٹھ کر ملائے اعلیٰ میں جاتے ہیں تو ان کے بدن ایسے معطر ہوتے ہیں، ایسے خوشبودار ہو جاتے ہیں کہ جب ملائے اعلیٰ میں اپنے دیگر فرشتوں میں شریک ہوتے ہیں تو وہ ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس عمل کی وجہ سے آپ کے ابدان معطر ہو گئے۔ تو ملائکہ جواب میں یہ کہتے ہیں اور تو کسی چیز کا ہمیں علم نہیں، اتنا ہے کہ روئے زمین پر مجلس سید الشہداء کا اہتمام کیا گیا تھا اور ہم اس مجلس سے فیض یاب ہوئے جس کے نتیجے میں رحمان نے ہمارے وجود میں ایسی خوشبو عطا کر دی جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو دیگر فرشتے جو اس مجلس میں شریک نہ ہوئے تھے وہ کہتے ہیں بتائیے کیا ابھی وہ مجلس بپا ہے کہ ہم بھی جائیں اور اس مجلس میں شریک ہوں؟ جب جواب ملتا ہے کہ وہ مجلس تو ختم ہو چکی ہے، لوگ منتشر ہو گئے، تو وہ ملائکہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے کیا وہ مقام موجود ہے جس مقام پر مجلس سید الشہداء ہوئی تھی؟ جواب یہ ملتا ہے کہ مقام موجود ہے۔ تو وہ ملائکہ ملائے اعلیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس مقام پر آتے ہیں جہاں سید الشہداء کی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مقام امام بارگاہ مسجد اس عمارت کے ساتھ اپنے پروں کو مس کر کے واپس جب ملائے اعلیٰ میں پلٹتے ہیں ان ملائکہ سے کہتے ہیں آئیے اب ہمارے وجود سے بھی اسی خوشبو کو محسوس کیجئے جو آپ کے ابدان سے آئے۔ اس مجلس میں آنے کا انتہائی ثواب ہے، اور آپ کے اور میرے 8ویں امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص ایسی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، جو شخص ایسی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے کہ یحیی فیہ امرنا، جس مجلس میں ہم محمد و آل محمد کے دین کو زندہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو ایسی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے جس میں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں امامت اور قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں اصول و فروع کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اور میرے 8ویں امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہمارے دین کو زندہ کیا جائے، حضرت فرماتے ہیں لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، میں امام رضا اس کی ضمانت دیتا ہوں جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا، اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیات سے متوسل ہو گیا ہے، حیات سے متصل ہو گیا ہے۔ بڑا ہی تقدس ہے اس مجلس کا، اور یہ بالخصوص مکتب اہل بیت کے لیے دنیا ترستی ہے ایسا مقام تلاش کرے، ایسی یونیورسٹیاں بنائے جہاں سے اپنے نالج کو دوسروں تک ڈکلیئر کیا جائے، جہاں تک اپنے نالج کو بڑھایا جائے، لیکن اس مکتب اہل بیت پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے، اللہ نے اس مکتب کو وہ یونیورسٹی عطا کی ہے، وہ لائبریری عطا کی ہے، وہ نالج کا مقام عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی ایک کے پاس نہیں ہے، اور یہ اللہ پروردگار عالم کا خاص احسان ہے اس مکتب اہل بیت پر، خاص احسان۔ اور اس رحمان کا یہ نظام ہدایت
اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے. اس رحمان نے آپ اور ہمارے لیے ہدایت کا اس وقت بھی اہتمام کیا جب کوئی ہدایت لینے والا تو نہیں تھا، لیکن رحمان کی طرف سے ہدایت دینے والا آدم کی شکل میں نمائندہ موجود ہے. بے شک. کتنا خوبصورت یہ مکتب ہے کہ جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہے پھر بھی رحمان کی طرف سے ہدایت دینے والا ایک رحمان کا نمائندہ موجود ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے اور میرے مکتب کا امتیاز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آغاز انسانیت میں تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کا نمائندہ موجود ہو، اور کیا آخری قیامت کے ایام تک کیا رحمان کا نمائندہ موجود نہ ہو؟ واجبہ واجبہ. بابا یقیناً ہمارا اعتقاد ہے آج ہمارے آقا و مولا رحمان کا نمائندہ امام ہادی برحق ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ایک جملہ آخری عرض کر کے اپنے موضوع کے ساتھ متصل کروں گا. ویسے تو سارے انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں، سارے امام بھی اللہ کی طرف سے ہیں. یہ نظام ہدایت رحمان کا ہے. سارے انبیاء اللہ نے بھیجے، اللہ کا مشن لے کے آئے، پیغام ہدایت لے کے آئے. سارے امام اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن تمام انبیاء میں ایک امتیاز اور خصوصیت ایسی ہے جو حضرت آدم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی. اور تمام ائمہ میں ایک خاصیت اور امتیاز ایسا ہے جو صرف ذات علی کو ملی ہے، کسی اور امام کو نہیں ملی. انبیاء میں ایک امتیاز حضرت آدم کو یہ ملا ہے کہ اللہ نے آدم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرایا، اور ائمہ میں ایک امتیاز علی کا ہے، اللہ نے علی کے علاوہ کسی اور کو اپنے گھر میں پیدا نہیں کرایا. عجیبہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے تناظر میں آپ کے اور میرے آخری نبی سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میرے فطرت اور اہل بیت. گزشتہ مجلس میں کچھ عرائض اس حدیث کی روشنی میں عرض کیے تھے. ایک قدم آگے حضرت ابو ذر جن سے متعلق سرکار سید الانبیاء نے خود فرمایا، اتنا سچا ہے ابو ذر، اتنا صادق ہے، اتنا صادق ہے کہ زمین نے اس سے بڑھ کر کسی کو اپنے دوش پہ اٹھایا نہیں، اور اتنا سچا ہے کہ آسمان اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی سچے پر سایہ فگن نہیں ہوا. ابو ذر روایت کرتے ہیں، میری عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی روایت پڑھتا ہوں تو متن عربی کے ساتھ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، قال ابو ذر کنت مع رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا، آ کے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارنی الحق، ذرا مجھے حق تو دکھائیے. ارنی الحق، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے. پاک پیغمبر نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان. جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا گویا اس نے حق کو دیکھ لیا. پھر اگلے سوال میں وہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، من الحق من بعدک، آپ کے بعد کون حق ہے؟ سبحان اللہ بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من الحق من بعدک، آپ کے بعد کون حق ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں، اتنے میں دخل فی ھذا البیت علی بن ابی طالب، صلی علی محمد وعلی محمد. علی بن ابی طالب داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی وارد مکان ہوتے ہیں پاک پیغمبر فرماتے ہیں، یا ابا ذر، اے ابو ذر،
अतारिफ हादा शख्स, क्या आप इन आने वाले शख्सियत को जानते हैं? जानते हैं। अबू ज़र कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, जी हाँ मैं जानता हूँ। सुभान हादा अली इब्न अबी तालिब ज़ौज फातिमा ज़हरा वालिदुल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जी हाँ मैं जानता हूँ, ये अली इब्न अबी तालिब हैं, ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा है। सुभान अल्लाह। तारुफ फरमाया, पाक पैगंबर फरमाते हैं या अबा ज़र लम यकफी तारुफ लिहादा शख्स, ये जो तारुफ आपने बयान किया है ये ज़ात अली के लिए काफी नहीं है। सुभान तारुफ आपने किया है, सुभान ये ज़ात अली के लिए काफी नहीं है। सुभान। पाक पैगंबर ने फरमाया या अबा ज़र, अगर तू मेरे बाद हक का तारुफ सुनना चाहता है तो किसी और से नहीं, आप मुझे मोहम्मद की ज़बान से सुन। सुभान सुभान। फरमाते हैं हादा अली इब्न अबी तालिब अल इमामुल अज़हर बाबुल्लाहिल अकबर अन्नासिरु बिदीनिल्लाह वल क़ाइमु बिक़िस्तिल्लाह व हुज्जतुल्लाहि अलल ख़ल्क़ि अजमईन। ऐ अबू ज़र, अगर अली का तारुफ सुनना है और मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूँ, अल इमामुल अज़हर, अगर रूए जमीन पर कोई वाज़ेह तरीन इमाम है तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल इमामुल अज़हर, अगर रूए जमीन पर कोई वाज़ेह तरीन इमाम है, कोई रहबरियत का हक रखता है, कोई हिदायत का हक रखता है, कोई हादी बर हक होने की अलामत रखता है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। अल इमामुल अज़हर बाबुल्लाहिल अकबर, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बड़ा दरवाजा अगर कोई है तो वो अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। हैदरी जज़ाकल्लाह जी। बाबुल्लाहिल अकबर, अल्लाह का सबसे बड़ा दरवाजा, अगर कोई रहमान तक पहुंचना चाहता है वो इस दरवाजे से होकर आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अन्नासिरु बिदीनिल्लाह, अल्लाह के दीन का जो मुहाफिज है, अल्लाह के दीन का जो मददगार है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ऐ अबू ज़र, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, दुनिया माने न माने मैं मोहम्मद ही कह रहा हूँ, व हुज्जतुल्लाहि अलल ख़ल्क़ि अजमईन, कि मेरे बाद अगर कोई हक है, अगर कोई इमाम है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद सलवात सल्ले अला मुहम्मद। जब ये जुमले सुने हजरत अबू ज़र ने तो कहते हैं या रसूल अल्लाह कदिन तलक़्त क़ल्बी फरहन व सुरूरा। या रसूल अल्लाह, आपने तो मेरे जिगर और दिल को ठंडक और सुरूर से भर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। फज़िद फ़ीहे, या रसूल अल्लाह इस पे मजीद इजाफा फरमाइए। माशाअल्लाह। यही तो फर्क है आपके मेरे ईमान में और अबू ज़र के ईमान में। सुभान। आप अभी इस हदीस के 4 बंद हैं, एक ही बंद पर सैर हो गए। सुभान अल्लाह सुभान। अबू ज़र कहते हैं या रसूल अल्लाह फज़िदनी फ़ीहे, मेरे लिए और इजाफा फरमाइए कि कमाल अली क्या है, तारुफ अली क्या है, इस हक का तारुफ क्या है। अब सुनिए, हजरत अबू ज़र की डिमांड पर पाक पैगंबर ने एक और मंजिल हदीस की बढ़ाई। माशाअल्लाह। फरमाते हैं या अबा ज़र लौला अली मा बानल हक़ अनिल बातिल, लौला अली मा बानल मुमिनु अनिल मुनाफिक, लौला अली लमा कान अल्लाहु खलकल जन्नत वल जहन्नम, सुभान अल्लाह। लौला अली लमा कान अल्लाहु खलकल सवाब वल इक़ाब। ऐ अबू ज़र, अपनी तबीयत को जरा मेरे साथ मिलाओ। सैयदुल अंबिया कहते हैं कि तारुफ अली ये है, लौला अली, अगर अल्लाह अली को पैदा न करता तो हक और बातिल में इम्तियाज न होता। अगर अल्लाह अली को पैदा न करता, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान इम्तियाज न होता। मोमिन और मुनाफिक की पहचान का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अगर अल्लाह अली को खल्क न करता तो सवाब और इकाब को खल्क न करता। इसीलिए फरमाया या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह, माशाअल्लाह, जहन्नम का तकसीम करने वाला है। अगर अल्लाह अली को खल्क न करता, जन्नत और जहन्नम को खल्क न करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस हदीस को कंप्लीट करूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब ये जुमला सुना, अबू ज़र फिर बोलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह
قدم طلعت قلبی فرحن و سرورا، آپ نے میرے دل کو ٹھنڈک اور سرور سے بھر دیا ہے. سرور اسی کو ملتا ہے جو علی والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سرور اسی کو ملتا ہے جو علی والا ہوتا ہے، اور علی بھی اسی کی مدد کو آتے ہیں جو علی والا ہوتا ہے. بے شک. فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے مزید اضافہ فرمائیے. سید الانبیاء نے فرمایا اے ابا ذر، اللہ نے پاہائے عرش، جو عرش کے ستون ہیں، ہر ستون کے ساتھ 70,000 فرشتے کو ڈیٹیل کیا ہے. توجہ کریں اے ابو ذر، اللہ نے آسمان کے ستون کے ساتھ 70,000 فرشتے کو ایک ستون کے ساتھ. جب پوچھے یا رسول اللہ تو پاہائے عرش کی تعداد کیا ہے؟ آسمان کے ستون کا مطلب یہ ستون نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک معنوی ستون ہے. کتنے ستون ہیں ٹوٹل؟ کہتے ہیں اے ابو ذر، اللہ نے اس آسمان کے کل 3,60,000 ستون رکھے ہیں. جو حضرات حسابیات میں ماہر ہیں کیلکولیشن کریں گے. سبحان اللہ. ستون 3 لاکھ، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں روایت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3,60,000 ستون، اور ہر ستون کے ساتھ 70,000 ملائکہ ڈیٹیل. جب یہ تعداد بتائی ابو ذر پوچھتے یا رسول اللہ ان کا کام کیا ہے؟ ہر فرشتے کی ایک خاص ڈیوٹی ہے. کوئی بارش برساتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کرامن کاتبین ہے، کوئی نیکیاں لکھتا ہے، کوئی برائیاں لکھتا ہے. کام کیا ہے؟ کیا ان کا کام ہے رکوع کرنا، سجود کرنا، تحلیل، تمجید، قیام، تشہد، سلام؟ پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحلیل، لا تمجید، لا رکوع، لا سجود، لا القیام، لا تشہد، لا سلام. نہ ان کا کام تحلیل ہے، نہ تمجید ہے، نہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ قیام ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے. یا رسول اللہ کرتے کیا ہیں؟ توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں اے ابا ذر، اللہ پروردگار عالم نے ان ملائکہ کو صرف اس امر کے لیے مخصوص کر دیا ہے تا قیامت علی اور شیعیان علی کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کے لیے دعا اور استغفار کریں. کون سا شیعہ؟ یا خود کہے میں شیعہ، یا کمال یہ ہے کہ علی کہے یہ میرا شیعہ. اب اس کا آخری بند سنیے. جب یہ سنا ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ قد امتلأت قلبی فرحا و سرورا، یا رسول اللہ آپ نے میرے دل کو ٹھنڈک اور سرور سے بھر دیا ہے. فزد فیہ، اس میں مزید اضافہ فرمائیے. یہ حدیث کا آخری حصہ ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر، جب میں معراج پر گیا، چوتھے مقام پر پہنچا، آج نماز کا وقت ہو گیا، جبرائیل نے آذان کہی، میکائیل نے اقامت کہی، اور میں محمد نے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا چکے اس کے بعد سارے ملائکہ جوک در جوک میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لنا الیکم حاجت. یا رسول اللہ ہماری آپ سے ایک حاجت ہے، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ایک کوسچن ہے، ایک ڈیمانڈ ہے، کوئی عرض ہے آپ سے. پاک پیغمبر نے فرمایا ما حاجتکم یا ملائکۃ ربی، اے میرے ملائکہ، اے رب کے ملائکہ بتائیے کیا حاجت ہے. اب سنیے ملائکہ بیکزوا ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اذا رجعت الی الارض، جب آپ زمین پر پلٹ کر جائیں گے، فقرأ منا علی السلام، ہم سب کی طرف سے علی کو سلام کہیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہم سب کی طرف سے علی ابن ابی طالب کو سلام کہیے گا. جب انہوں نے یہ کہا سید الانبیاء نے پوچھا یا ملائکۃ ربی، اے میرے رب کے ملائکہ، اتعرفونہ،
کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ جب جاننے کا نام آیا کوئی کہیں سے بولا، کسی نے کہا فلاں مقام پر علی نے ہماری مدد کی، کسی نے کہا میں علی کا شاگرد، کسی نے کہا فلاں مقام پر ہم علی کو جانتے ہیں، فلاں مقام پر ہم نے نور علی کو دیکھا، کسی نے کہا فلاں منزل پر ہم نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ سبحان پاک پیغمبر معراج سے پلٹے اور بلایا، تعال یا علی، تعال یا ابن اخی، اے میرے چچا کے بیٹے آئیے۔ بلایا، قریب آئے، پورا ماجرا سنایا۔ میں چوتھے آسمان پر گیا، ملائکہ نے یہ کہا، ان سب نے کہا ہم سب کی طرف سے علی کو سلام پہنچائیے گا۔ توجہ چاہوں گا، جو جو اپنے دل میں ولایہ علی رکھتا ہے، اب نتیجہ سامنے آئے گا۔ کہتے ہیں تمام ملائکہ نے کہا ہماری طرف سے علی کو سلام پہنچائیے گا۔ جب یہ سلام پہنچایا تو ذات علی بولے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان ملائکہ میں فلاں فرشتہ جس کا نام یہ تھا اس کا کیا حال ہے؟ فلاں فرشتہ اس کا یہ نام ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ایک ایک فرشتے کا نام لیا اور ان سے ان کی حالت دریافت کی۔ یہ گویا پاک پیغمبر کو نہیں بتانا چاہتے تھے، یہ آپ اور ہمیں فضائل علی اپنے بیان کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر سارے ملائکہ مجھ علی کو جانتے ہیں، میں علی بھی کسی سے کم نہیں۔ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں علی بھی کسی سے کم نہیں، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ محمد بلند تر صلوات۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر، ھذا ھو الحق من بعدی، یہ ہے علی حق جو میرے بعد حق ہے۔ اور پھر فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ضل فغرق وہوا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کی مثال، کیا اس سے مراد وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی؟ لکڑی کی کشتی، بڑی کشتی، سیلاب آنا ہے، اوپر کچھ لوگوں نے سوار ہو جانا ہے؟ نہیں، اس میں ایک وجہ اشتراک ہے، ایک مثال ہے، وجہ شباہت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم، آپ نے کشتی کی سواری کی ہوگی، جب ہم کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی پر محمد بلند تر صلوات۔ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی پانی کے سینے پر چلتی ہے، تو جو شخص کشتی کے اندر سوار ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کیا اگر کشتی چلنا چاہے وہ اپنے وجود کو ساکن رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ جب کشتی میں سوار ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اب اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی، بے شک اس کی حرکت، اس کا سکون، یہ اب کشتی کے تابع ہو گیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کشتی چلے گی چلے گی تو وہ یہ حرکت میں آئے گا، وہ بھی حرکت میں ہے، بے شک کشتی رکے گی یہ بھی رک جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص کشتی میں سوار ہوتا ہے پہلے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جیسے ہی قدم رکھا کشتی میں، اب نہ میری مرضی چلے گی، نہ میرا ارادہ چلے گا، نہ میری حرکت چلے گی، نہ میرا سکون چلے گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے، یعنی جو اس میں سوار ہو گیا، گویا فرمایا علی والا وہ ہوتا ہے، حسن والا وہ ہوتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے
فاطمہ کی کنیز وہ ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جب کشتی اہل بیت پر سوار کر دیا، اب ہماری مرضی اہل بیت کی مرضی کے تابع ہے، ہماری مرضی اہل بیت کی مرضی کے تابع ہے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، نہ ہماری مرضی ہے نہ ہمارا ارادہ ہے۔ اگر ہمارا ارادہ ہے اہل بیت کے ارادے کے تابع ہے، اگر ہم چلیں گے اہل بیت کے ارادے کے تابع ہو کر، اگر رکیں گے اہل بیت کے تابع ہو کر۔ تبھی فرمایا کہ میرے اہل بیت جس چیز کے کرنے کا حکم دیں اسے کرو، جس سے رکنے کا حکم دیں اس سے رک جاؤ۔ آخری جملہ گویا بزبان حال پاک پیغمبر نے یوں فرمایا ہوگا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ اہل بیت نام ہے محمد کا، علی کا، زہرا کا، حسن و حسین کا۔ گویا یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کا جب نام محمد رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، زہرا رکھتے ہیں، بڑا خوبصورت نام ہے۔ نام کبھی انسان کی شخصیت میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے۔ لیکن یقیناً یہ فرمائیں گے اے میرے شیعہ، اے میرا امتی، اے میرے ماننے والے، اگر آپ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں تو اس میں کردار محمد بھی منتقل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اگر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں اس میں کردار علی منتقل کریں۔ اگر بیٹا نام حسن ہے تو کردار میں حسنی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹے کا نام حسین ہے کردار میں حسینی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی کا نام زہرا ہے، بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹی کا نام مریم ہے تو اسے کردار میں بھی زینب و مریم ہونا چاہیے۔ بس میری گفتگو تمام۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج شب جمعہ ہے، بے شک آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے۔ یہ رات کوئی شب عاشور سے کم نہیں۔ دو شہادتیں، سرور کونین کی شہادت اور سبت پیغمبر کی شہادت۔ پاک پیغمبر آخری وقت جناب زہرا کے گھر تھے، پاک پیغمبر کا سر علی کی گود میں تھا۔ کبھی حالت غشی میں جاتے، کبھی آفاق آقا۔ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، جناب زہرا گئی، پوچھا من ہوا، کون ہے؟ جواب ملا میں ملاقات کرنے آیا ہوں سید الانبیاء سے۔ اکلوتی بیٹی نے فرمایا آپ واپس چلے جائیں، ابھی میرے بابا بستر بیماری پر ہیں، ملاقات کے قابل نہیں ہیں، جب شفا یاب ہو جائیں گے پھر ملاقات کے لیے چلے آنا۔ تھوڑا وقفہ گزرا، پھر دق الباب ہوا، زہرا آئی، کون؟ فقیر، واپس کیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا، کون؟ مسکین۔ جب تیسری مرتبہ زہرا مرضیہ پلٹی، سید الانبیاء کی آنکھ کھلی، دیکھ کر کہتے ہیں زہرا دروازے پر کون تھا؟ کہتی ہیں بابا کوئی ملاقاتی تھا، کوئی سائل تھا، کوئی فقیر تھا، کوئی مسکین تھا جو آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا، ابھی میرے بابا ملاقات کے قابل نہیں ہیں، جب شفا یاب ہو جائیں گے ملاقات کے لیے آنا۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا روئے کہ ریش اقدس مخضب ہو گئی، اور رو کر کہتے ہیں یا زہرا یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، وہ کوئی سائل نہیں تھا، وہ کوئی مسکین نہیں تھا، وہ اللہ کا مقرب ملک الموت فرشتہ تھا۔ یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ عزادارو نہ جانے یہ وقت کب تک رہا، ابھی تو پاک پیغمبر موجود ہیں، جس دروازے پر آ کر آئے تطہیر کو پڑھا کرتے تھے، امام حسن دیکھ رہے تھے اور
اور یہ باتیں سن رہے تھے، کہا بیٹا یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، لیکن کیسا پرسہ دیا بابا کا زہرا کو مسلمانوں نے، ابھی 75 دن نہ گزرے تھے کہ مسلمان آگ لے کر دروازے زہرا پر آ گئے، اس کو بھی حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ اپنی گودیوں کو پھیلا لیجئے، دامن مراد پھیلا لیجئے، جو کچھ حاجت رکھتے ہیں آج زہرا کو 2 پرسے دے لیجئے، ایک پرسہ بابا کا اور ایک پرسہ سبط پیغمبر کا۔ سنیے، یہی شب تھی 28 صفر کی، جودہ بنت اشس جس کے 4 بھائی قاتلان حسین میں شامل ہیں۔ حاکم شام نے 2 چیزوں کے ذریعے للچا کر کہا، اپنے بیٹے یزید کے ساتھ عقد کروں گا، 1 لاکھ درہم دوں گا، کس کام کے لیے؟ کہ سبط پیغمبر کو زہر دے دوں۔ سبط پیغمبر جس بستر پر آرام فرما ہوتے تھے، تکیے کے ساتھ ایک کوزہ رکھتے تھے، رات کو بھر کے رکھا، اس ظالمہ نے ایسی زہر کو اس میں مخلوط کر دیا۔ جب نصف شب گزری، سبط پیغمبر نے عالم خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، اٹھے، وضو کے لیے کوزے کو لیا، وضو کیا اور 2 گھونٹ پانی کے نوش فرمائے۔ پانی کا پینا تھا، نہ جانے کیسا پانی تھا، حلق سے نیچے اترا، جگر کباب ہوتا کوزے کو اپنے مقام پہ رکھا اور آہ بار کے کہتے، آہ نہ جانے کیسا پانی تھا، حلق سے لے کر ناف تک جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیفیت اتنے میں مظلوم کربلا کو معلوم ہوا، سید الشہداء آئے، جب آئے امام مسموم کی جب نگاہ پڑی بھیا پر نا، بے ساختہ اٹھے اور اپنے بھیا کو گلے سے لگایا اور لگا کر کہتے ہیں، بھیا مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں نانا رسول اللہ آئے ہیں، بابا علی مرتضیٰ آئے ہیں اور زہرا مادر آئی ہیں اور حوض کوثر پر کھڑے ہو کر کہتی ہے، اے میرا بیٹا تو دشمنوں کی رنجشوں سے آج آزاد ہو گیا ہے، آج رات ہمارا مہمان ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا نا تو سبط پیغمبر اپنے بھیا سید الشہداء سے کہتے ہیں، بھیا ذرا میرے چہرے کا رنگ دیکھیے کیسا رنگ ہے۔ کہا بھیا آپ کے چہرے کا رنگ سبزی مائل ہو گیا ہے۔ جب یہ سنا کہا، بھیا مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب عید کا دن تھا آپ نے اور میں نے لباس کا تقاضا کیا، ہماری ماں زہرا نے جب جنت سے لباس منگوائے، رضوان جنت لباس لے کے آئے تو وہ سفید رنگ کے 2 لباس تھے۔ ہم نے کہا نانا ہمیں رنگین لباس چاہیے، چنانچہ پاک پیغمبر نے حکم دیا، جبرائیل نے ان سفید لباس کو جنت کے پانی میں تر کیا تو ایک لباس سبز رنگ اختیار کر گیا، ایک سرخ رنگ اختیار کر گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سبز رنگ کا انتخاب کیا۔ اے میرا بھیا مظلوم کربلا، آپ نے سرخ رنگ کا جب انتخاب کیا نا تو میرے بابا نانا زارو کے دار رونے لگے۔ میری ماں زہرا نے پوچھا، ہے میرا بابا اس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ حسن نے سبز رنگ کا انتخاب کیا، حسین نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا، اب رونے لگے؟ تو فرماتے ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا ہے اس رنگ میں بھی کوئی خاصیت ہے کہ حسن نے سبز رنگ کا انتخاب کیا ہے، یہ زہر جفا سے اس دنیا سے جائے گا، اور مظلوم کربلا میں سرخ رنگ کا انتخاب کیا ہے جو دیغ جفا سے اس دنیا سے جائے گا۔ آج بھی جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے، زہرا کے لال کی کربلا میں علم سرخ رنگ کا لہراتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں حضرت کو ایک الگ کمرے میں منتقل کیا گیا۔ جب یہ شدت اختیار کر گیا زہر، یہ بھی ایک روایت سنتے چلیے، جو باقی ماندہ
زہر آلود پانی تھا نا، سید الشہداء نے اسے زمین پر گرایا، اتنا شدید زہر تھا، زہر کی شدت کی وجہ سے زمین سے آتش جیسی حرارت اٹھنے لگی، نہ جانے کیسی شدید تھی کیفیت، ایک الگ کمرے میں منتقل کیا۔ اب کیفیت سبت پیغمبر کی یہ ہے، شدت کرب سے کبھی دائیں کروڑ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروڑ لیتے ہیں، کبھی تڑپتے ہیں، اتنے میں ایک قے آئی جس سے ٹکڑے جگر کے کٹ کے باہر نکلے۔ زہرا کے لال نے ایک تشت کو رکھا اور زہرا کا لال حسین مظلوم کربلا رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں آپ کی حالت زار دیکھ کے رو رہا ہوں، روؤں نہ تو کیا کروں؟ فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے میرا بھیا آپ تو میرے جگر کے ٹکڑے کٹتے ہوئے دیکھ کر رو رہے ہیں، میں علم امامت سے دیکھ رہا ہوں، کل آپ کے جگر پارے میدان کربلا میں کٹتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں مظلوم کربلا کو معلوم ہوا کہ بہن زینب وارد ہونے آ رہی ہے۔ زہرا کے لال نے کفن کا، زہرا کے لال نے ان ٹکڑوں کے اوپر ایک رومال ڈال دیا کہ کہیں میری بہن زینب کو ٹکڑے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گی۔ میں کہوں گا اے زینب کبریٰ بڑی خوش قسمت ہے، ابھی حسین موجود ہے، اکبر موجود ہے، عباس موجود ہے، آپ جب آئیں تو بھیا نے اوپر کفن کے اوپر ٹکڑوں کے اوپر چادر دے دی ہے، لیکن ہائے کل کیا ہوگا جب 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہ گئی اور یہ کہا انزل علی صدر الحسین، کہ شبر میرے بھیا کے سینے سے اتر آ اور یہ گائے عمر ساتھ اما فیکم مسلم اتنظروا ویقتل ابو عبداللہ۔ اے عمر سعد کہ آپ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہو زہرا کا لال ذبح ہو رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان مظلوم کربلا، ابھی امام حسن نے وصیتیں شروع کی اور ساری بیویوں سے الوداع کیا اور آخر میں کہا ام فروا میرے بیٹے قاسم کو ذرا میرے پاس لائیے۔ اپنے سینے سے لگایا، بڑا چوما، کبھی رخساروں کو چوما، کبھی گردن کو چوما، گویا پورے بدن کو چوما، ایک تعویذ لکھا، حسن کے بازو میں باندھا اور پھر قاسم کے بازو میں باندھا اور پھر بیٹے قاسم کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا اے میرا بھیا کل کربلا کو میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے میری قربانی قاسم قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ شدت مرض بڑا، سبت پیغمبر، وہ وقت آ گیا جب وصیتیں کر چکے، آخری وصیت کی بھیا اگر ممکن ہو، اگر خون ریزی کا خوف نہ ہو تو مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، میرے نانا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا۔ اتنے میں عجیب کیفیت تھی، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، اور اتنے میں ایک آخری آنکھ کھلی، سب کو سلام آخر کیا، عاطف غیبی کی آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون، الا قد قتل حسن بن علی۔ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، زہرا کا لال اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ وصیت کے مطابق مولا حسین نے اپنے بھیا کو غسل دیا، کفن دیا۔ آخری جملے سنیے، جب غسل و کفن دے چکے نا، آپ کے اور ہمارے ہاں بھی ایک رسم ہے، جب غسل و کفن دے دیا جاتا ہے تشییع جنازے سے پہلے میت کے لواحقین کو کہا جاتا ہے آئیے اور آخری مرتبہ دیدار کر لیجئے، الوداع کر لیجئے۔ مولا حسین نے کہا قاسم، عبداللہ، ام فروا، اہل خانہ کو کہا آئیے اور اپنے حسن کو آخری الوداع کر لیجئے۔ الوداع ہوتا گیا، بڑا گریہ ہوا، بہنیں بھائی کے ساتھ لپٹ گئیں، بیٹے باپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ اب سنیے، جب بڑا گریہ ہو چکا نا، آخر میں جب مظلوم کربلا نے دیکھا گریہ ہو چکا، قاسم کو، بھیا کے بیٹوں کو بڑے پیار سے اپنے بابا کی لاش سے جدا کیا۔ میں کہوں گا ایک قاسم بڑے خوش قسمت ہیں، ابھی چچا موجود ہیں،
بڑے پیار سے آپ کو اپنے بابا کی لاش سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن ہائے غریب کربلا، شام غریبہ، 4 سال کی سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹی تھی تو کوئی چچا جدا کرنے نہیں آیا۔ بابا کا قاتل ہے شمر، کیسے جدا کر رہا ہے؟ پیار سے نہیں جدا کر رہا ہے، کبھی دائیں رخسار میں تماچا، کبھی بائیں رخسار میں تماچا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ سنیے، اور جن حضرات نے امام رضا کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ مولا مظلوم، مولا غریب الغرباء کا کتنا خوبصورت عالی شان روضہ ہے۔ اس اپنے ذہن میں نیت کر لیتا ہے کہ سبت پیغمبر کا روضہ بھی بڑا عالی شان ہوگا۔ جب بعد میں جنت البقیع میں زیارت کے لیے جاتا ہے، جس کی نشانی ایک پتھر کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ اپنے مولا کی مظلومیت کو دیکھ کر روتا ہے، تو یقیناً قبر سبت پیغمبر سے یہ آواز آئے گی، اے میری قبر پر آ کر رونے والے، میری قبر کی مظلومیت پر نہ رو، کاش تو اس وقت ہوتا جب میرے جنازے کی مظلومیت تھی کہ جنازہ اٹھا، پہلا جنازہ جو اپنے وطن سے اٹھا جا رہا تھا قبر پیغمبر کی طرف، تو کیا ہوا کہ ایک خاتون کی قیادت میں تیر باران شروع ہو گئی، اور اتنا تیر برسا کہ جب یہ جنازہ واپس آیا تو لکھا تھا جب گیا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس پلٹا تو کفن کا رنگ سرخ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، حسین یا حسین، یا حسین، یا